ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو لو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات قرآن پاک دے اندرو جس مقام علی شان میں تو احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اس آیا کریمہ دی روشنی دے اندر میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اہمیت بیان کرنا چاہتا. نبی علیہ السلام دی یعنی آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان حدیث کی اہمیت انشاءاللہ العزیز دے حوالے دنال کچھ گزارشات تسا احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کرن. اللہ دی زمین دوتے مسلک اہل حدیث ایسا مسلک جنہیں نبی علیہ السلام دی حدیث نو ہر لحاظ نال محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے ادن الوفا کیتی ہے اور انہوں تسلیم کیتا ہے. دنیا دے اندر دیگر مسالک انہوں نے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث نو منن واسطے ایک شرط لگائی ہے کہ اگر ساڑھے امام نے اس حدیث نو تسلیم کیتا ہے تے پھر اسی اس حدیث نو ماننے ہیں. یعنی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث واسطے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے مننے والے لوگاں نے آکھیا اگر امام صاحب دا اس حدیث نو قبول کرن دا فیصلہ تو اسی انہوں قبول کرنے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے مننے والے انہاں نے اس حدیث نو مننے ہیں جنہوں امام شافعی نے قبول کیتا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل دے ماننے والے انہوں نے اس حدیث نو قبول کیتا ہے جنہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قبول فرمایا. اسی طرح
امام شافعی رحمہ اللہ دے ماننے والے انہوں نے بھی ایسے طرز عمل نو اپنا دیا ہوئے اس حدیث نو قبول فرمایا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے مننے والے تسلیم کرنے والے انہوں بھی اس حدیث نو قبول کیتا ہے جنہوں امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے قبول کیتا ہے، مننے ہے، تسلیم کیتا ہے، جدے بارے اندر فیصلہ دیتا ہے۔ حضرات اہل الحدیث نے ہر اس حدیث نو جو پیغمبر علیہ السلام دے کولو صحیح سند دے نال ثابت ہے نہ صرف انہوں منیا ہے بلکہ انہوں تسلیم کیتا اور وہ تے اپنا ایمان رکھے ہے۔ اور یہی مسلک اہل حدیث کا اعلان ہے کہ اللہ دی زمین تے کوئی صحیح ایسی حدیث موجود نہیں جدہ اہل حدیث انکار کر دے ہون۔ سنیے انشاءاللہ العزیز، اور اس بات دی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو اسی اس قدر شان مقام عزت کیوں دینے ہیں؟ او دی وجہ ہے کہ اسی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو کسی امتی دے کو لے کے جائیے، او قبول کرے، پھر قبول کریے۔ اسی یہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی اور گستاخی سمجھنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے فرمانوں کسی امتی دے سامنے پیش کیتا جائے، انہوں او قبول کرے تے پھر اسی قبول کریے۔ اسی پیغمبر علیہ السلام تے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی شان دے خلاف اس بات نو سمجھنے ہیں۔ اس واسطے جو بھی حدیث پیغمبر علیہ السلام دے کولو صحیح سند دے نال ثابت ہے اسی انہوں ماننے ہیں، تسلیم کرنے ہیں، او دے تے ایمان رکھنے ہیں۔ اور ابتدائے اسلام دے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہاں نے اس فتنے نو اجاگر کیتا۔ عبداللہ بن سبا دے بارے اندر بڑا مشہور ہے، یہودیاں تو مسلمانہ دا لبادہ اوڑن تو بعد اس شخص نے کی کیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی حیثیت نو گران واسطے، پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو گران واسطے، پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دی اندر رکھنا پیدا کرنے واسطے اس شخص نے ایک فتنہ اجاگر کیتا ہے، فتنہ برپا کیتا ہے۔ انہیں اہل اسلام نو تقسیم کرن دی کوشش کیتی ہے کہ جڑی حدیث نو پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت بیان کرنگے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسینین کریمین، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جیسے، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ بیان کرنگے، اس حدیث نو قبول کیتا جائے گا۔ جنہوں دیگر لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ لوگ بیان کرنگے، انہوں نے اسی قبول نہیں کرانگے۔ اللہ دے فضل و دی رحمت نال اہل الحدیث نے اس وقت بھی پیغمبر دی حدیث دا دفاع کیتا اور انہوں نے کہا نہیں اسی یار اس حدیث نو تسلیم کرانگے جس حدیث نو پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، چاہے انہوں حضرت ابو بکر بیان کرن یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان کرن۔ ایک اور گروہ اٹھیا جنہاں نو خارجیاں دا گروہ کیا جامدہ ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیتا ہاں اسی حدیث مننا گے صرف حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت اماں جی عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اسی اہل بیت نے جو روایت جو حدیث بیان کی تھی اسی نہیں مندے، اسی انہوں تسلیم نہیں کرانگے۔ اہل الحدیث نے اس مقام تے بھی پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دا دفاع کیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا دفاع کیتا ہے کہ ہر اس حدیث نو منیا جائے گا، تسلیم کیتا جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جنہوں بیان کیتا ہے او دے بیان کرنے والا اہل بیت دے اندروں ہوئے، خلفائے راشدین دے اندروں ہوئے، ازواج مطہرات دے اندروں ہوئے یا دیگر اصحاب دے اندروں ہوئے۔ ایک اور گروہ اٹھیا جنہوں معتزلہ کیا جامدہ ہے، جنہاں نے کیا ہاں سارے دی حدیث نو منیا جائے گا لیکن خبر واحد جڑی ہے انہوں تسلیم نہیں کیتا جائے گا، متواتر حدیث نو سنیا جائے گا تے سمجھیا جائے گا۔ خبر واحد تو کی مراد ہے؟ ایک شخص جس حدیث نو بیان کردا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ ایک ہی شخص اس حدیث نو بیان کردا پیا، انہوں نے اس بات کا انکار کیتا ہے کہ جنہوں زیادہ لوگ بیان کریں گے انہوں قبول کرانگے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام دی ایک شخص بھی یہ بات دی گواہی دے دے کہ نبی علیہ السلام نے بات فرمائی انہوں قبول کیتا جائے گا۔ اور انہاں لوگاں دی حالت کی ہے جڑے آج بھی اس بات دی جناب ریٹ لگان دینے کہ خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی۔ انہاں دے کول کوئی بندہ ٹیلی فون کر کے انہوں نے آکھے تہاڈا باپ مر گیا، تہاڈی ماں مر گئی، کدی کسی آکھیا کہ میں 2-4 رشتہ داراں دے فون دا انتظار کرا تے پھر تسلیم کراں گا میرا ابا فوت ہویا کہ نہیں ہو؟ ایک کوئی ٹیلی فون دی بیوی دا آ گیا، دے بھائی دا آ گیا، دی بہن دی خبر واحد ہے، اینو خبر واحد کیا جاندا ہے کہ ایک شخص نے چیز دی اطلاع کردا ہے
تو انہوں حق نہ سمجھیا جائے، سچ نہ سمجھیا جائے، ایک بندہ ہی خبر دیندا ہے، اسی فوری طور تے دوڑ پینے ہاں اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے بارے اندر ایسا باطل عقیدہ، ایسا غلط عقیدہ، اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال اہل الحدیث نے ہر دور دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، پیغمبر علیہ السلام دی شان، پیغمبر دی حیثیت دا دفاع کیتا ہے۔ اور او دی وجہ کی ہے؟ رب دے قرآن نے آقا علیہ السلام دے فیصلے دے بارے اندر یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام دی حدیث اگر اہل بیت بیان کر دے تے پھر مانو، پیغمبر دی حدیث اگر خلفائے راشدین بیان کر دے پھر مانو، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو بہت زیادہ لوگ بیان کر دے پھر مانو، نہیں بلکہ قرآن دا کی فیصلہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا مومن بندے واسطے ضروری ہے جدو اللہ اور سے رسول دا فیصلہ آ جاندا ہے، یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ جاندا ہے، اللہ اور سے رسول دا فیصلہ کیے اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام نو وحی دے ذریعے قرآن دیاں باتاں سمجھائیاں نے، وحی دے ذریعے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے اللہ پاک نے سمجھائیاں نے۔ اور اس بات نو اگر ایک بندہ بھی بیان کر داوے فرمان میرے مصطفیٰ داوے، اللہ تبارک و تعالی فرمان دے جڑا بندہ انکار کرے گا، جڑا بندہ اس فیصلے نو قبول نہیں کرے گا، وہ بندہ گمراہی دے اندر چلا جائے گا، گمراہی اور بڑی دور دی گمراہی دے اندر چلا جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، ضلالت دے اندر آ جائے گا۔ اور جڑا بندہ ایماندار ہے، ایمان والا، او دے واسطے کی فیصلہ وے؟ اللہ دے قرآن نے آکھیا او دا پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے نال کیسا تعلق ہوندا، کیسی روش ہوندی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا مومن بندے دا اے الفاظ ہوندے نے جدو اللہ اور رسول دا فرمان آ جاندا ہے، جدو اللہ دے پیغمبر دا حکم آ جاندا وے، آ جدو نے سن لیا کہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، چاہے انہوں اہل بیت نے بیان کیتا ہے، چاہے خلفائے راشدین دے اندروں کسے بیان کیتا ہے، یا امہات المومنین دے اندروں کسے بیان کیتا ہے، یا پیغمبر علیہ السلام دے کسے ایک صحابی نے بیان فرمایا ہے، جدو انہوں پتہ لگ جاندا ہے پیغمبر علیہ السلام دا یہ فیصلہ ہے، پیغمبر علیہ السلام دا یہ حکم ہے، پیغمبر علیہ السلام دا یہ فرمان ہے، او دی آواز کی ہوندی ہے، او دا امداد کی ہوندا، سمعنا و اطعنا، اینو سن لیا تے اینو من لیا، انہیں دے تے عمل پیرا ہواں گا۔ فرمایا جڑے لوگ ایسا عمل کرنے والے نے اولئک هم المفلحون، اوہی کامیاب تے اوہی فلاح پان والے نے۔ آئی حضرات قرآن دی تیسری آیت میں آگے بات نو چلانا چاہنا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھنڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نال کام نہیں چلنا۔ قرآن سنو، میں انشاءاللہ دو تین آیتاں پڑھ کے اصل بڑی اہم بات جو بیان کرنا چاہنا وا، اللہ دے فضل و دی رحمت نال بڑا اہم مضمون میں بیان کرنا چاہنا۔ اس واسطے جاگیے، بیدار ہوئی، ہوشیار ہوئیے، اپنا وجود مسجد دے اندر قائم کیجئے۔ سبحان اللہ دا میں کئی باری دسیا مطلب یہ ہوندا ہے کہ دل و دماغ تے جسم دے نال بندہ مسجد دے اندر موجود حاضر ہے، اینو قرآن دی سمجھ آ رہی ہے، حدیث دی سمجھ آ رہی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا ایماندار سونیا محبوبہ مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، میں اس بندے نو اونی دیر تک را ایماندار نہیں مندا، مومن نہیں بندا جڑا تواڈے فرمان نو سن کے اپنے دل دے اندر کوئی تنگی تکلیف محسوس کرے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آیا مت دے کے اہل بیت نے بیان کیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آیا مت دے کے اینو خلفائے راشدین نے بیان کیتا ہے، پیغمبر دا فرمان آ گیا مت دے کے کہ امہات المومنین نے بیان کیتا ہے،
پیغمبر دا فرمان آ گیا مت دے کے نبی دے کسی ایک صحابی نے بیان کیتا ہے سر اس بات دی تحقیق کر لے نبی علیہ السلام دا حکم ہے نبی علیہ السلام دا فیصلہ ہے نبی علیہ السلام دی بات ہے فرمایا اگر اس بندے دے دل دی اندر کسی قسم دی جناب ملال پیدا ہو گیا کسی قسم دا انہیں اپنے دل دے اندر فریب پیدا کر لیا یا کوئی بہانہ تلاش کردا یا تنگی محسوس کردا ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون سونیا محبوبہ مینوں تیرا رب دی قسم ہے میں انہوں ایماندار مومن نہیں مندا آئی حضرات جڑی میں بات بیان کرنا چاہنا پچھلا خطبہ جمعہ دے اندر ایک میں حدیث بیان کیتی سی نبی علیہ السلام دے حوالے دے نال جامع ترمذی دے اندر روایت ہے خطبہ جمعہ تو بعد ایتھوں بھی کوئی بزرگاں نے سوال کیتا رات ستیا پیا محمدی سی ڈی والے بھائی محمد علی صاحب نے انہوں نے 11 بجے تو بعد ٹیلی فون کیتا اے تسی حدیث بیان کیتی ہے لوگ اے دے بارے اندر بڑے کمنٹس کردے نے پہ بڑے سوال کردے نے پہ اے دے بارے اندر کو دلیل کو ثبوت پیش کرو آئیے حضرات جامع ترمذی دی اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند دے نال موجود ہے توجہ فرمایا جڑی گل میں کر لگا پوری توجہ نال انشاءاللہ سمجھاواں گا دو حدیث پیغمبر دو روایات صحیح کتاباں دے اندر موجود نے لیکن میری تہاڈی نظر دے اندر انہاں دے اندر تضاد واقع ہو گیا پڑھے لکھے لوگ جڑے اس بات دے اندر پریشان ہو گئے آئیے حضرات جامع ترمذی دے اندر پہلے حوالہ نوٹ کر لو جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند دے نال حدیث نمبر 3233 حدیث نمبر 3233 234 اور 235 تین حدیث لگاتار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو صحابت نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی دو روایات بیان کی دیا اور تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے بیان کی تھی جامع ترمذی اور حدیث نمبر 3233 34 35 او دے اندر یہ حدیث موجود ہے الفاظ سماعت فرمائیے پھر میں بات اگلی جو حدیث اماں جی عائشہ دے کولو صحیح بخاری دے اندر وہ بھی الفاظ بیان کر کے اپنی بات انشاءاللہ سمجھاواں گا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اتان اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ حدیث میں پیش کر لگا کئی دو سبا پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر نہیں سن اور سن والے شاید بعد دے اندر سی ڈی دے اندر یا اللہ سن والا موجود نہ ہو اس واسطے پوری حدیث سماعت فرما لو مختصر لفظاں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام میرے کول تشریف لے آئے نے یعنی خواب دے اندر راوی دا خیال کیے قال آسبو قال فی المنام میرا گمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات نو بیان کیتا تے خواب دے اندر یعنی نیند دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام بڑی خوبصورت آئے جناب چہرے دے نال اپنی خوبصورت صورت دے نال میرے کول تشریف لے آئے یعنی منو دیدار ہویا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا اور اللہ پاک نے فرمایا فقال یا محمد حل تدری اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جان دیو فیما یختصم الملأ الاعلی میرے جو اعلیٰ ترین فرشتے نے وہ کس معاملے دے اندر جھگڑا کر دینے اللہ دے پیغمبر فرماندے فقلت لا میں کیا سونے اللہ میں نہیں اس بات نو جاندا نبی علیہ السلام فرماندے فوضع یدہ بین کتفیہ حدیث سے الفاظ ایک بندے نے پچھلی دفعہ کیسا ان الفاظ حوالہ پیش کیجئے آپ بھائی امام دلی صاحب کہندے کوئی کلپ بنا کے سانو دے دیو میں کہا انشاءاللہ اس کلے بندے واسے نہیں بلکہ سارے لوگوں واسے رہنمائی ہو جائے گی حدیث الفاظ کی نے فوضع یدہ بین کتفیہ اللہ دے پیغمبر فرماندے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا ہاتھ اس طرح کر کے میری کمر دے اوتے رکھے آوے کمر دے درمیانی حصے تے رکھے آوے حتی وجدتو بین صدیہ اللہ دے پیغمبر فرماندے اس ہاتھ دی ٹنڈک میں اپنے سینے دے اندر محسوس کی دی ہے او قال فی ناری دو لفظ نے یعنی اپنے اینا حصے دے اندر محسوس کی دی ہے یا پورے سینے دے اندر محفوظ کی دی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض اس ہاتھ رقم دی برکت دے نال کئی ساتھی کہندے سوال کر دینے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جڑے حضرت اماں جی عائشہ دی حدیث نو نہیں بندے انہاں دی روایت نو منن واسطے تیار کوئی نہیں اس واسطے کہ انہاں دے عقائد و نظریات دا انکار ہوندا وے
فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے اسرا کر کے ہاتھ رکھیا ایک تے میں دی ٹھنڈک محسوس کیتی ہے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو لو اللہ نے سوال کیتا تے نبی علیہ السلام فرماندے میں نہیں جاندا اس واسطے کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے سامنے مشاہدہ کوئی نہیں جدو اللہ نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھن دی ٹھنڈک بھی محسوس کیتی ہے تے پھر پیغمبر فرماندے نے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں جانیا رو چیز نو جڑی آسمان اور زمین دے اندر یعنی اللہ پاک نے اپنے اسات دی وجہ تو میں اینی روشنی عطا فرمائی ہے ہر چیز میرے سامنے اتنی دیر تک واضح ہو گئی ہے تے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوبارہ سوال کیتا ہے حل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی اے میرے پیغمبر تسی آپ بتلاؤ نہ دسو نا میرے ملأ الاعلی یعنی اعلی فرشتے کس معاملے دے اندر جھگڑا کرتے جان دے ہو اللہ دے پیغمبر فرماندے میں کیا نام فی الکفارات ہاں میں جان گیا وا کفارات دے اندر جھگڑا کر دینے اور کفارات کی ناول کا او کفارات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفارات کی چیز نے سن لیا جے ذرا جڑے ساتھی پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر موجود نہیں سن میں اختصار نال اپنی گل پوری دی پوری سمجھا دینا چاہنا تاکہ بعد دے اندر سن والے بندے نو بھی فائدہ ہو جائے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کفارات کی چیز نے آقا فرماندے نے المکث فی المسجد بعد الصلاۃ مسجد دے اندر بیٹھ جانا نماز ادا کرن تو بعد دوسری نماز انتظار واسطے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بات والمشی علی الاقدام الی الجماعت نماز با جماعت ادا کرن واسطے اپنے گھروں چل کے آنا دوروں چل کے آنا اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے دا کفارہ لکھن واسطے یعنی اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے میریاں تہاڈیاں بدعمالیاں جڑیاں اللہ دے فرشتے انہاں نوں تحریر کر دے نے نامہ اعمال دے اندر کرامن کاتبین سجے کھبے تشریف فرما اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں دیکھیا اللہ دے اعلی فرشتے او بندہ جڑا مسجد دے اندر نماز پڑھن تو بعد بیٹھا دوسری نماز دے انتظار دے اندر دوسری روایت دے اندر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ نماز تو بعد دوسری نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے اللہ دے اعلی ملائکہ جڑے نے او دے رجسٹر دے اندر جتنی غلطیاں جتنے گناہ لکھے ہوئے نے اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہے ایسے اعمال کرن والے لوگ جڑے نے انہاں دے گناہاں نو مٹاندے جاؤ غلطیاں نو مٹاندے جاؤ کفارہ بناندے جاؤ اس معاملے دے اندر جھگڑا کر دے میں دیاں غلطیاں مٹاواں میں دیاں جناب آ جڑا تحریر لکھی ہو اے تے قلم پھیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات فرمائی وا اسباغ الوضوء فی مقارئی فرمایا شدت دے باوجود مشقت دے باوجود پورا وضو کرنے والے بندے جڑے نے اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہاں دا بھی کفارہ لکھن واسطے جھگڑا کردے نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر فرمایا جڑا بندہ نماز صبح دوجی نماز انتظار کردا ہے جڑا بندہ پیدل چل کے نماز با جماعت ادا کرنے واسطے آندا ہے جڑا بندہ ہمیشہ وضو دے اندر رہندا ہے یا مشقت دے باوجود بار بار انہوں وضو کرنا پیندا تے پورا اچھے طریقے نال وضو کردا ہے فرمایا او بندہ ایسا کرنے والا ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر اللہ دی زندگی بہتر بنا دیندا ہے اللہ دی آخرت یعنی موت بھی بڑی آسان بنا دیندا ہے عاش بخیر زندگی بھی خیریت والی مات بخیر موت بھی آسانی والی تے جناب بہترین موت اللہ تعالیٰ عطا کر دینے فرمایا وکان من خطیئتہ اس بندے دیاں خطاواں جڑیاں نے انہاں دا کفارہ اللہ تعالیٰ دیاں غلطیاں او دے گناہ او دے جرم جڑے ایویں مٹا دیندے فرمایا کیومن ولدتہ امہ جویں اج ہی اپنے ماں دے پیٹ دے اندر پیدا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ فرماندے نے وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت سونا محبوبہ جدو نماز ادا کر لیندے ہو پھر آکھیا کرو اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون نماز تو بعد اپنے رب کو سوال کریا کرو اللہ میں تیرے کو نیک کماں دا سوال کرنا وا میں تیرے کو برے کماں کو بچن دی بنا منگنا وا تے میں مساکین دے نال محبت کرنے والا ہو جاواں اللہ جدو تیرا ارادہ ہے لوگاں نو فتنے دے اندر مبتلا کرنے دا اللہ اس ویلے تے ہم تو پہلے میری روح نو قبض کر لئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے اندر 3 دفعہ موجود ہے جو میں حوالہ پیش کیتا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث دے آخر تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے خواب حق ہے آپ بھی اینو یاد کرو تے دوجیاں نو بھی سکھلا دیو
یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ یہ اندر جو سمجھن والیاں باتاں دو، ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب دا دیدار کیتا، رب دا دیدار کیتا، تے دوسری چیز نبی علیہ السلام نے جانے جو کوئی زمین آسمان دے اندر جنوں ساڈے پائی بڑے جناب ذوق تے شوق نال قبول کردے نے، اور دے مقابلے دے اندر حدیث اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری دے اندر، جدے تے اس حدیث دے عوض دے اندر اعتراض کیتا جاندا ہے اور سمجھیا جاندا ہے کہ دو حدیثاں آپس دے اندر تضاد دے نال آ گئیاں۔ کئی میرے ساتھی بھی کہندے نے یار انہاں مسائل بیان کرن دی لوڑ ہی کی ہے، لوگ متنفر ہو جاندے، نا نا نا، اور جے دعویٰ کیتا ہے اہل حدیث حدیث نو مندا ہے، اہل حدیث سچی روایت نو مندا ہے، پھر او دا دفاع نہ کیتا جائے تے گل کا دی ہوئی مسئلہ کا دا ہویا، دعویٰ کا دا ہویا۔ آئیے حضرات میں ان دوسری حدیث پڑھن لگا ماں اے دے الفاظ بھی سماعت کرے آجے۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت مسروق بیان کر دینے، میں اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ دے کولو سوال کیتا، حل را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نو دیکھے آئے؟ اوتھی اللہ دے پیغمبر فرمان دے میں دیکھے آ بڑی خوبصورت جناب چہرے دنال اللہ تبارک و تعالیٰ دا منو دیدار ہویا ہے۔ ایتھی حضرت مسروق سوال کر دینے اما جی عائشہ دے کولو، کیا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا دیدار کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نو ویکھیا ہے؟ تے اما جی عائشہ فرماندیاں فقالت لقد کف ساری مما قلتا، اے مسروق تیرے انہاں لفظاں دے نال میرے تے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے، آمنہ دے لال نے اللہ دا دیدار کیتا ہے، اللہ نو دیکھیا کیویں ممکن ہو سکدا، کیویں ہو سکدا وے؟ آئی حضرات دو چیزاں جڑیاں نے ایتھوں تک را سن کے تے بندے دے ہوش و واس اڑ جاندے نے، پریشان ہو جاندے بڑے بڑے لوگ جنہاں ساتھیاں دے نال میری گل ہوئی ہے، کسے مینوں صحیح مطمئن کرن والا جواب نہیں دیتا، لیکن اللہ دی رحمت نال میں اپنے رب کولو دعا کیتی، یا اللہ تو یہ روایات صحیح نے، پھر دے بارے اندر میری رہنمائی فرما تے میری مدد کر دے۔ آئی حضرات میں تواڈی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا وا، اگر پوری حدیث سماعت فرما لو پھر گل جلدی سمجھ آئے گی۔ اما جی عائشہ فرماندی ہیں کیسی بڑی بات کر دیتی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا دیدار کیتا ہے، ایک گل سن کے میرے تے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی بڑی بات کر دیتی ہے، اتنی بڑی بات کر دیتی۔ نال اما جی فرماندی ہے تین چیزاں دے بارے اندر میں تینوں دس دیاں، من حدثک ہن فقد کذب، جڑا بندہ انہاں تیناں چیزاں نو بیان کرے گا او بندہ جھوٹا ہوئے گا، اور انہاں دے اندر فرمایا من حدثک، جڑا بندہ تیرے سامنے بیان کرے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ، جڑا بندہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دا دیدار کیتا، فقد کذب، اس بندے نے جھوٹ بولیا۔ ثم قرات، پھر اما جی نے قرآن پاک دی آیات نو پڑھیا ہے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ دا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز دا احاطہ کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ بریک بین ہے، یعنی کوئی بھی اکھ جڑی ہے اللہ تعالیٰ نو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی اکھ دے اندر پوری کائنات دا نظام ہے۔ اور دوسری آیا کریمہ اما جی نے پڑھی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر دے نال کلام کیتی ہے وحی دے ذریعے، یعنی اشارے دے ذریعے، یا اپنے کسی جناب بندے نو بھیج کے، پیغمبر یعنی رسول فرشتے نو بھیج کے، یا پردے دے پیچھے وہ گل کیتی ہے۔ اما جی نے اتنی بات فرمائی تے دوسری بات فرمائی، اے میرے ساتھی سن لے، دوسری بات ہے وے جڑا بندہ ہے کہندا من حدثک انہ یعلم ما فی غد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل دیاں باتاں جاندے نے، فقد کذب، او بندہ جھوٹ بولدا وے۔ اور اما جی نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اما جی فرماندیاں تیسری بات ہے وے من حدثک انہ کتم فقد کذب، جڑا بندہ یہ بات کہندا نبی علیہ السلام نے کوئی بات چھپا دیتی ہے، لکا دیتی ہے، بیان نہیں کیتی، فقد کذب، وہی بندہ جھوٹ بولدا۔ ثم قرات یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا رب نے حکم فرمایا سونیا محبوبہ اسلام دی شریعت دی ہر بات انہاں نو پہنچا دیو۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث 4855 اما جی عائشہ بیان فرما رہی ہے،
جڑا بندہ یہ بات کہندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دا دیدار کیتا ہے وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نو بڑی خوبصورت شکل دے اندر دیکھیا، دو چیزاں جنوں سن کے سمجھن لگیا بندے نو بڑی مشکل پیش آندی، ایک دا تے انکار کرنا پے گا تے ساڈے پر اما جی عائشہ دی روایت دا انکار کر دے، لیکن دوواں دا انکار کیتا جا سکدا۔ تسی کہو گے ہن قبول کیڑی گل نو کریے؟ آئیے حضرات بات نو سمجھن واسطے شریعت دا مسئلہ جاننا پیندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآ فی المنام من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس بندے نے خواب دے اندر مینوں دیکھیا، خواب دے اندر مینوں دیکھیا اونے مینوں ہی دیکھیا، شیطان میری صورت اختیار کر سکدا نہیں۔ صحیح حدیث مسند احمد دے اندر اور دیگر کتاباں دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مگر اس حدیث نو میں پیش کرا دیدی تفصیل بیان کرا میرا وقت چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں خواب دے اندر منو دیکھیا انہیں منو ہی دیکھیا، هو الحق دے الفاظ بھی ہوندے نے، فقد رآنی هو الحق، او دا اے منو دیکھنا بالکل حق ہے۔ اس تو پہلے جڑے ساتھی اما جی عائشہ دی روایت دا انکار کر دے انہاں کول ایک سوال کر لئی، ایک بندہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر نا کہنے لگا تسی نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا؟ میں کہا نہیں، کہ میں کہا تسی کہندے نے کیتا ہے، میں کتھے دیکھ لیا؟ تسی شاید سنیا ہوئے گا بڑی مشہور بات ہوئی کہ چاند دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ سی، میڈیا تک رہا فیس بک تک رہا لوگوں نے جناب تصویراں کھچ کے دیکھو جی نبی علیہ السلام دا چہرہ چاند دے اندر نظر آندا۔ میں کہا تسی دیکھیا؟ کہندے جی دیکھیا بالکل۔ تو انہوں نبی علیہ السلام دا دیدار ہویا؟ کہندے جی دیدار ہویا۔ میں کہا تسی ایمان دی حالت چ دیکھیا جے؟ کہندے ایمان دی حالت چ دیکھیا۔ میں کہا پھر تسی صحابی ہو گئے؟ گل سمجھ آ رہی؟ میں کہا تسی پھر صحابی ہو گئے ہو؟ کہندے نہیں صحابی نہیں ہوئی۔ میں کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایمان دی حالت نال اور عالم اسلام اس بات تے متفق ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان دی اندر نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے، نبی علیہ السلام نو دیدار، نبی علیہ السلام دا ایمان دی حالت دے اندر دیدار کرنے والا بندہ اسے ایمان دے اندر فوت ہوندا ہے تے او بندہ کی ہوندا ہے؟ صحابی ہوندا ہے۔ یار بولو تے صحیح، کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ صحابی ہوندا ہے۔ تے جیڑا بندہ آکھے میں چند دے اندر ایماندار بھی ہے، نبی علیہ السلام دا دیدار بھی کیتا ہے، تے پھر وہ کی ہویا؟ تے جے وہ آکھے میں نہیں صحابی تے پھر کون ہویا؟ گل سمجھیے جڑی میں گل سمجھان لگا یہ تے انہاں واسطے کافی اما جی عائشہ دی حدیث کا انکار کرنے والے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نو دیکھے ہے لیکن صحابی نہیں۔ ہن کوئی مومن بندہ ایمانداری ہوئے گا دے خواب دے اندر نبی علیہ السلام دا دیدار کرے گا، کسے مشرک کافر یہودی مجوسی دے کول تے انہوں تے نبی علیہ السلام دی پہچان ہی کوئی نہیں، انہوں دیدار کتھوں ہونا ہے؟ ہن جڑے بندے نے خواب دے اندر نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے، ایمانداری نے دسو صحابی ہو سکدا ہے؟ خواب دے اندر جڑے بندے نے نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے وہ صحابی ہو سکدا؟ کیوں نہیں ہو سکدا؟ کہ خواب دے اندر دیکھنا ہو رہے اکھاں دے نال دیکھنا، خواب دے اندر جدو بندہ ویندا اکھاں نال نہیں ویندا، دل نال ویندا، روح نال ویندا پیا۔ خواب دے اندر دیکھیاں جویں بندہ نبی علیہ السلام دا صحابی نہیں ہو سکدا، ایویں ہی اما جی نے جڑی بات بیان کیتی ہے نا وہ بات ہے یہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی بھی اکھ جڑی ہے اللہ سو جلال والی کرام دا دیدار نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس ایوی حدیث صادق ہے، سچی ہے، اور جڑی حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیتی ہے وہ بھی حدیث بالکل سچی تے کھری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عینان یتنامان ولا ینام قلبی، جدوں میں سو جانا میری اکھاں سوندیاں دل جاگدا ہے۔ تے اللہ دا دیدار کیڑی اکھاں نال کیتا ہے؟ دل دیاں اکھاں نال۔
ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? دونوں احادیث بالکل ٹھیک نے. اما جی نے جڑا استدلال کیتا وہ ہے لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار، کوئی اکھ دیکھ نہیں سکتی. اور حقیقت دے اندر نبی علیہ السلام نے رب دا دیدار کیتا ہے نیند دی حالت، احسبہ فی المنام، نیند دی حالت دے اندر. اور اس طرح دیکھنا انہوں نے اثر رادے کیتا ہے. کچھ لوگ یہ کہندے کہ معراج دی رات اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے پردے ہٹا کے مصطفیٰ نو دیدار کروا تے ماں عائشہ نے اس بات کا انکار کیتا ہے. ایک آیت لا تدرکو الابصار، دوسری آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسے بشر رب نے کلام ہی نہیں کیتی، یا وحی دے ذریعے کیتی یا پردے دے پیچھے کیتی. انہاں دا اشارہ اس طرف ہے، اس خواب دی طرف نہیں. اس واسطے دونوں احادیث سچیاں نے، انہاں نو سچ منیا کرو. جڑا سچ نہیں منے گا ایک حدیث دا بھی اگر رد کرے گا دوسری حدیث نو لے کے پھر مینوں پڑھنی پے گی اوتھے قرآن دی آیت وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اگر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کی عزت نہیں کرے گا اللہ دی قسم تیرے مسئلے تیرے معاملات حل نہیں ہون گے. اس حدیث نے منو تینو عزت بخشی ہے، اس حدیث نے میری تیری حفاظت فرمائی ہے. اس واسطے تو یہ حدیث سے ایمان رکھیا کر اور صحیح روایات نو منیا کر، تسلیم کریا کر. تیری بقائے دی اندر ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نے اور ساڈے بزرگاں دی جناب حفاظت فرمائی ہے. قرآن نے آکھیا باپ دی اندروں جناب بیٹا بھی وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے، لیکن حدیث نے آکھیا القاتل لا یارث، جڑا بندہ اپنے باپ دا قاتل ہے او وارث ہو سکدا؟ قرآن دی اس آیت نو لے کے کئی ظالم لوگ جڑے نے اپنے باپ دے قتل دے منصوبے بناندے، لیکن حدیث نے آ کے باپاں دی جان بچائی ہے، بزرگاں دی حفاظت فرمائی. آ کیا جڑا بندہ اپنے باپ دا قاتل ہوئے گا وہ وارث نہیں بن سکے گا. آئیے حضرات میں بات بیان کرنا چاہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نہ ہوندی اج جڑے شیعہ لوگ رافضی لوگ بدبخت لوگ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اندر بکواس کردے نے، انہاں دے سامنے اسی بول نہ سکدے. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے اوتے ایمان نہ ہوندا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی اہمیت فضیلت نو نہ جانیا جائے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی شان نو نہ سمجھیا جائے، اللہ دی قسم انہاں رافضیاں دے مقابلے دے اندر اسی بالکل ہی زیرو ہو جائیے. انہاں لوگاں دے اندروں بدبخت لوگ نے جڑے مجمع عام دے اندر آ کے بکواس کردے نے، اور ایک بی بی بدبخت بغیرت نے آ کے میڈیا دے سامنے پروگرام دے اندر ایک چینل دے اندر آ کے بکواس کیتا ہے کہ ججری دا پہلے دن ہی جنازہ نکل گیا. ماں فاطمہ حضرت ابو بکر کو آئیاں، عمر کو آئیاں، انہاں کو خالی واپس لوٹ گئی. ایک شیعہ ذاکر بکواس کر دیا ہویا کہندا ہے کہ میں ایک جگہ تے بات بیان کی تھی، ایک سنی بندہ کہندا کیویں ہو سکدا ہے ماں فاطمہ ابو بکر دے کول آئے تے خالی واپس لوٹ جائے؟ میں آکھیا اس طرح ہویا؟ کہندا میں نہیں مندا. کہندا تو نہیں مندا، جا کے اپنے مولوی کو پوچھ لے. ہاں نہ دے اندر جواب لے لے کہ فاطمہ واپس گئی ہے خالی کہ نہیں گئی. کہندا اگر گئی ہوئے گی میں شیعہ ہو جاواں گا. انہیں جا کے اپنے مولوی صاحب کو پوچھیا اوے حدیث کی قدر کرو، حدیث کی عزت نو جانو. ہاں نہ اپنی مرضیاں دی کرو گے پھر ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. انہیں جا کے آکھیا ماں فاطمہ گئی نے حضرت ابو بکر عمر دے کول خالی واپس آئی ہیں. وہ حدیث پہ روایت بیان کر لگے. نہیں نہیں ہاں نہ دے اندر جواب دیو. شیعہ کہندا انہیں آکھیا ہاں گل ایویں ہی ہے. کہندا وہ بندہ شیعہ ہو گیا، بڑا خوش ہوندا پہ. میں کہا پیغمبر دی حدیث دا مذاق اڑا کے تو شیعہ ہویا. میں اس بندے نو مشورہ دینا چاہنا وہ شیعہ نہ ہوئے بلکہ یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مجوسی ہو جائے. ماں فاطمہ صرف ابو بکر دے دروازے تے جا کے خالی واپس نہیں لوٹیاں. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تو بھی ماں فاطمہ خالی واپس لوٹیاں نے. آئیاں پیغمبر علیہ السلام دے کول سونیا محبوبہ کندیاں تے پانی ٹو ٹو کے نشان بن گئے نے، چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چنڈیاں پا
گئی نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اپنے جسم دی تھکاوٹ پیش کیتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے غلام نہیں دیتا. پیغمبر دے دروازے تو بھی ماں فاطمہ خالی واپس لوٹی ہے. اور تینوں اگر ماں فاطمہ دی اور خالی واپس لوٹنا شریعت دی محبت ہے پیار ہے, پھر تو چھوڑ دے پیغمبر علیہ السلام نو بھی, پھر عیسائی ہو جا, یہودی ہو جا, مجوسی ہو جا. کہندا نہیں, وہ پیغمبر علیہ السلام نے دے تحفے دے طور تے حدیث پیش کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا وظیفہ عطا فرمایا. میں بدبختہ تو نہیں جاندا جے پیغمبر نے اپنا فرمان سنا کے ماں فاطمہ نو مطمئن کیتا ہے تے جناب ابو بکر نے بھی پیغمبر دا فرمان سنا کے ماں فاطمہ نو مطمئن کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحاب دے بارے بکواس کر دیا, حیا نہیں آتی. حضرت ابو بکر نے فرمایا سی, نبی علیہ السلام دی حدیث ہے, لا نور سو ما ترکنا فہو صدقۃ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی, وہ صدقہ ہوندی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تنہا اس روایت نو بیان نہیں جے کر دے, میں تیرے الزام نو قبول کر لیندا. اگر حضرت ابو بکر اس حدیث دے اندر تنہا ہوندے, اللہ دی قسم میں مسند احمد دے اندر پڑھیا ہے, حضرت عمر بن حارث بیان کر دینے پہ کہ نبی علیہ السلام نے یا دو تین چیزاں چھوڑیاں نے. میری بات میں اگر چاہاں اینو لمبیا کرا, لیکن میرا وقت میرے کو بہت تھوڑا ہے. حضرت عمر بن حارث نے بیان کیتا ہے, دو تین چیزاں دا زمین سمیت ذکر کر کے فرمایا جعلہا صدقۃ, اے ساریاں چیزاں صدقہ نے. حضرت ماں عائشہ بیان کر دیا نے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے نے, مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے, حضرت امہات المومنین حضرت ابو بکر دے کول حضرت عثمان نو بھیجن دا فیصلہ کیتا. جدوں مینوں پتہ چلیا تے میں جا کے انہوں نے آکھیا آوا لیسا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تسی نہیں جاندیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورثو, اور لا نورثو ساڈا کوئی بھی مال جڑا ہے اے وراثت دے اندر تقسیم نہیں ہوندا, بلکہ ما ترکنا فہو صدقۃ, میرا جنہ ترکا وہ سارا دا سارا صدقہ ہوئے گا. ماں عائشہ بیان کر دی. حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے, فرمایا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا معاشر الانبیاء, انبیاء دی جتنی جماعت ہے لا نورثو, انہاں دا ترکہ انہاں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. دوسری روایت دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لا تقتسمو, نہیں تقسیم کی جا سکتی وراثتی درہم ولا دینارن, درہم اور دینار والی وراثت ساڈی تقسیم نہیں کی جا سکتی. ما ترک تو بعد, جو میں چھوڑ کے جاواں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نفقت نسائی و معونت عاملی فہو صدقۃ, میری وراثت کے اندروں کوئی چیز تقسیم نہیں کی جا سکتی. میرے چھوڑیا ہویا مال جیڑا ہے, میری چھوڑی ہوئی زمین جیڑی ہے, او دے اندروں میریاں ازواج مطہرات دا نفقہ یا اس زمین دے اتے عمل کرنے والے لوگ اونا دی اجرت, اونا دی تنخواہ اتنا نکالیا جا سکتا ہے. باقی جنہ فہو صدقہ, تن سارا صدقہ. اکیلے ابو بکر بیان کر رہے ہیں, حضرت عباس بیان کر دینے, حضرت علی بیان کر دینے, امہات المومنین بیان کر دیا نے. اور بدبختو حضرت ابو بکر دے بارے بکواس کر دیا تو انہوں حیا نہیں آندی, شرم نہیں آندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس یار دے بارے اندر مدینے دی ریاست دا اعلان اور دعویٰ کرنے والے, اگر تم مدینے دی ریاست نو قائم کرنے والے بانیان دی عزت دا دفاع نہیں کر سکتا, مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تینوں کوئی حق حاصل نہیں کہ پاکستان دی سربراہی کرے. تیری سربراہی دے اندر مجمع عام دے اندر آ کے چینل دے اتے بہ کے ایک بدبخت بی بی بے دریغ بکواس کر دیے, اور تو خاموش ہے, تیری رعایا خاموش ہے, اور تیرے ادارے خاموش نے, اور نیشنل ایکشن پلان بنان والے جڑے علماء کرام دے بارے اندر بڑے متحرک نے وہ بھی خاموش نے. کسے اس بی بی کو سوال ہی نہیں کیتا. اللہ دی قسم آٹا مہنگا ہو جائے برداشت سے, چینی مہنگی ہو جائے برداشت سے, کیوں آئل مہنگا ہو جائے برداشت سے, بجلی دے بل جناب انہاں دا بم گرایا جائے
برداشت ہے، گیس دی مہنگائی دا بم گرایا جائے برداشت ہے، کیونکہ ساریاں چیزاں دا تعلق ساڈی جان دے نال ہے، جان دے نال کوئی کھیل لوے اسی برداشت کر سکنے ہاں، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اما جی، عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ دا جناب انہاں دی عزت، انہاں دا شان، انہاں دا وقار، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ساڈی جان نہیں ساڈا ایمان ہے، اور اسی اپنے ایمان دی حفاظت اپنی جان دی قربانی دے کے بھی اپنے ایمان دی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ پاکستان دا امن سانو عزیز ہے، پاکستان دے اداریاں دے قانون نو اسی اپنے ہاتھ دے اندر نہیں لینا چاہتے، مگر یہ بات اعلان کہنے ہیں کہ اسی اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے، اپنے ایمان دا پرواہ کر، اسی اپنی جان تے سب کوئی گوارا کر سکنے ہیں، لیکن اپنے ایمان تے آنچ آن دینا گوارا کر سکتے، اپنے ایمان دے اندر کسی قسم دی جناب غیر اخلاقی حرکت رو برداشت کر سکتے، باتاں کر دے ایسی بدبخت بی بی جڑی بے دریغ بولے اور انہوں لگام کوئی نہ پائے، ممبر رسول دے کھڑا رب نو گواہ بنا کے کہنا سانو اپنے باپ دی عزت ہونی پیاری نہیں جتنی عزت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ زہرا، حسنین، کریمین، ماں عائشہ دی عزت پیاری۔ سانو کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو مدینے دے ریاست دے بھانیاں دی پرواہ۔ اللہ دی قسم جدو سنیا تے مینوں انج لگدا سی جویں ہارٹ اٹیک آ جائے گا، میں اس بات نو کتنی دیر تک سوچدا رہا اور اپنے جسم اندر میں تکلیف محسوس کیتی ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر یار اتنے ہی کمزور ہو گئے نے کہ انہاں دے بارے اندر ایک بی بی بے دریغ زبان درازی کر دی اور انہوں پرواہی کوئی نہیں۔ کتھے گیا تیرا نیکشن ایکشن پلان؟ مدینے دی ریاست اگر نام لے آئی ساڑھے تے جتنے ظلم کرنے نے کر لے اسی برداشت کرنے ہیں، لیکن ایسے لوگاں نو لگام ڈالی جائے جڑے ساڑھے ایمان نال کھیڈن دا جناب پروگرام بناندے نے، ساڑھے ایمانہ دا ٹمپریچر چیک کردے نے، کب تلک اسی اس ملک دے امن نو سامنے رکھ کے اپنے ایمان دا کھلواڑ برداشت کر دے رہاں؟ وقت آن تو پہلے ایسے لوگاں دے اتے ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ جانیے نبی علیہ السلام دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی، اے دے اندر تمام صحابہ کرام متفق نے، اور جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت انہاں دی جڑی اگو اولاد ہے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اٹھائیے سنن کبرا، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، بیان کر دینے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیتا اگر انہاں دی جگہ تے میں ہوندا تے میں بھی اسی طرح کردا۔ امام باقر رحمہ اللہ دے کالو کسی نے سوال کیتا، اٹھائیے شرح نہج البلاغہ لے ابن الحدید، اونا دی شرح امام ابن حدید دی شرح اٹھائیے نہج البلاغہ دی، انہوں نے لکھیا کہ امام باقر دے کولو کسے سوال کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جڑا ظلم کیتا، جڑی زیادتی کیتی ہے اہل بیت دے اتے، آل اطہار دے اتے، او دے بارے اندر تو اڈا کی خیال ہے؟ حضرت امام باقر قسم اٹھا کے کہندے نے حضرت ابو بکر نے ساڑھے تے کر رائی دے دانے دے برابر زیادتی نہیں کی تھی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر بہت زیادہ لوگاں دی گواہی دینا لکھی ہے کہ ایک شخص عباسی خلیفہ ابو العباس او دے سامنے کھڑا ہو گیا، او دے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا میں آل علی ہاں، میرے نال جنہ لوگاں نے ظلم کیتا ہے انہاں دے خلاف تسی میری مدد کرو۔ خلیفہ عباسی کہنے لگا ابو العباس کہ تیرے نال کنے ظلم کیتا ہے؟ کہندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماں فاطمہ انہاں کو سوال کرنے واسطے گئی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیتا، ظلم ہویا میرے تے،
اسی بھی اج یہ بات کہنے ہیں جو بات اس خلیفہ نے کہی. انہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ساری خلافت دی اندر ہی ظلم کرتے رہے. انہیں کہا ہاں. فرمایا اس تو بعد کہنے لگے اس تو بعد کون امیر بنیا؟ عمر. انہیں بھی زیادتی کی تھی. انہیں کہا ہاں انہیں بھی زیادتی کی تھی. انہیں کہا اس تو بعد عثمان بنے. انہیں بھی زیادتی کی تھی. انہیں کہا ہاں انہیں بھی زیادتی کی تھی. تے خلیفہ پاسی کہندا پھر کون خلیفہ بنے؟ جڑے لوگ آج بھی اس فتنے نو لے کے اصحاب محمد دے باری اندر بکواس کرتے نے، زبان درازی کرتے نے، میں انہوں کو سوال کرنا چاہنا کہ امیر المومنین عثمان تو بعد کون خلیفہ بنے ہے؟ کون امیر المومنین بنے ہے؟ اگر حضرت علی دا نام لیں دیو تو پھر مینوں ثابت کرو کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فدق دی ساری زمین اپنے گھر والیاں نو دتی ہو. اگر حضرت ابو بکر دی زیادتی ہے، حضرت عمر عثمان دی زیادتی ہے، پھر کیوں نہیں بول دے کہ حضرت علی نے بھی زیادتی کی تھی؟ معاذ اللہ. اور ایک مولوی نے پوچھا، میں کہ اگر یہ وراثت سی تے ازواج مطہرات نے کیوں نہیں وہ تقاضا کیتا؟ کہندا جی ساڈے مذہب دے اندر تے وے ان النساء لا یرثنا من العقار شیئا، بی بی عورت جڑی ہے یہ تے وراثت دی حقدار ہی نہیں بن سکتی. تے میں کہ ماں فاطمہ کہندا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی علیہ السلام نے ہبا کیتی سی. میں کہا جاننا اور جانو اپنے نظریات دے بارے اندر. میرے ساتھیو قرآن و حدیث نال پیار کرو اور اے علم نو اپنے دماغ دے اندر بٹھایا کرو. اج ساڈے اسٹیج پسند کر لگ پئی ہے سامعین لوگ جگتا نو، فضولیات نو، انہاں دے پیچھے اپنے آپ نو رسوا تے ذلیل کر دیو. اور انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ دی قسم اپنے مسلک دا بڑا دفاع کر. ایک عام جہا بندہ جدھر میری گل ہوئی ہے کہندا جی ساڈے مذہب دے اندر تے عورت وارث نہیں بن سکتی. میں کہ ماں فاطمہ بھی تے ایک عورت کہن لگاؤ تے انہاں نوں تے ہبا کیتی گئی سی. میں کہ خیبر دا معاملہ 7 ہجری دے اندر پیش آیا، وقت ختم ہو گیا لیکن شارٹ کٹ اپنی بات مکا دیتی ہے. میں 7 ہجری دے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی یعنی 8 ہجری دے اندر. حضرت ام کلثوم فوت ہوئی یعنی 9 ہجری دے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ زیادتی کی تھی؟ کہندا نہیں تھانوں نہیں پتا، نبی علیہ السلام دی تے بیٹی کوئی سی. اسی تے کہنے ہیں نبی علیہ السلام دی بیٹی کوئی سی. جدو صاف اس چیز کا انہیں انکار کر دیتا، میں کہا تو اس بات نو مان لیا کہ تواڈے مذہب دے اندر عورت وارث نہیں بن سکتی. تواڈا مذہب، میں کہا تسی نبی علیہ السلام نو مانتے ہو تے تاں مذہب قائم کیتا؟ کہندے ہاں. میں کہا تواڈے مذہب دا پھر سب تو پہلے انکار تے تاں ہی ہوندا پیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو وارث بنا دیتا. تواڈے مذہب دے باطل ہون دی تے یہی دلیل ہے. یا چھوڑ دیو اس معاملے نو، تسی امہات المومنین نو نکالن واسطے یہ نظریہ قائم کر لیا تے پیغمبر علیہ السلام دے کول اپنی بیٹی نو دلوا رہے ہو. اور پھر ہبا جڑی چیز ہوندی ہے نا، وہ جڑی زندگی دے اندر جو کسی نو دے دیتا جاندا فوری او دے اوتے او دے اختیارات آ جاندے نے، اونوں دے دیتا جاندا، او دا او مالک بن جاندا. پھر حضرت ابو بکر دے کول سوال کرن دی لوڑ کی سی؟ حضرت فاطمہ. اور ایک اور گل، اگر فاطمہ حضرت ابو بکر دے کول آئیاں سوال کرن واسطے تے پھر اس گل نو مننا پے گا کہ فاطمہ نے تسلیم کیتا خلیفہ اول کون ہے؟ نہ بولے اجے گونگے ہو، نہ بولے اجے. اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ہاں فاطمہ دے نزدیک خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر. چھوڑ دے اپنی اذان دے اندر الفاظ کہنے، یا فدق دا مسئلہ چھوڑ دے یا اپنی اذان دے اندر الفاظ بلا فصل والے حضرت علی دے بارے اندر کہنا چھوڑ دے. ماں فاطمہ نے منیا سی خلیفہ تے تاں جا کے حضرت ابو بکر دے کولو سوال کیتا سی. بہرحال حدیث اے دی عزت، اے دی وقار، اے دی شان بلند کرنا
اہل حدیث دا امتیاز ہے، درہ امتیاز ہے۔ اہل حدیث ہر حال دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال وفا کردا ہے، پیار کردا ہے، پیغمبر دے اصحاب دے نال وفا کردا ہے، پیار کردا ہے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، نہ نبی علیہ السلام دی گستاخی برداشت ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر دی حدیث دی تحقیر برداشت ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر دے خلفائے راشدین اور اصحاب محمد دی جناب توہین گوارا ہو سکتی ہے۔ جان جاندی ہے تے چلی جائے، اسلام تے آنچ نہ آئے، پیغمبر دی شان تے آنچ نہ آئے، پیغمبر دے اصحاب تے آنچ نہ آئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔